12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل کے لیے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد فقد قال الله الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات۔ جو حضرات پیچھے بیٹھے ہیں اگر تھوڑا آگے آ جائیں، میں زیادہ آپ کو زحمت نہیں دوں گا، کیونکہ یہ پروگرام جو ہو رہا تھا بزرگان نے آپ کے سامنے بڑے اچھے انداز سے جو یا رسول اللہ یا بہت اچھے انداز سے واضح فضائل امیر المومنین اور مصائب علی ابن ابی طالب بیان کیے گئے۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان عزیزان اور بزرگان کی زبانوں میں اس سے بھی بہتر اثر قائم کرے۔ یہ ہمیں فخر ہے اور فخر کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں علی جیسا امام عنایت فرمایا۔ انسان زندگی میں جتنا شکریہ ادا کرے، سر سجدے پہ رکھ لے، شکر خدا کی تسبیح پڑھتا جائے، اللہ رب العزت نے علی جیسا امام اور علی کے 11 بیٹوں جیسے امام جو عنایت فرمائے ہیں، یاد رکھیں جتنا شکر ادا کرے یہ شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اب واضح ہے کہ علی ابن ابی طالب وہ امام ہیں کہ کل قیامت کے دن تیرے ہاتھ میں جو فائل پکڑائی جائے گی، جس کے اندر تیرے نامہ اعمال کا تذکرہ ہوگا، اس فائل کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ تو روایت یہ ہے، عنوان صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی طالب۔ مومن کی اس فائل کا عنوان علی کی محبت ہوگا۔ کتنا بڑا مقام ہے اس شیعہ کا
جس کے نام اعمال کی فائل پہ لکھا ہوا ہوگا یہ معاشر میں بارگاہ الہی میں آنے والا یہ کوئی عام نہیں ہے، دل میں علی کی محبت رکھنے والا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ایک جملہ اور کہتا چلوں، قیامت کا دن ہوگا، محشر کے اس عالم میں ہر بندے کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر گروپ کو ان کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ اس نفسا نفسی کے عالم میں دنیا اپنی فائلیں لے کے اپنے اپنے اماموں کو ڈھونڈ رہی ہوں گی۔ کہاں گیا ہے ہمارا امام جس کی ہم ساری زندگی اقتدا کرتے رہے، جس کے پیچھے چلتے رہے، جس کے نعرے لگاتے رہے، جس کے نعروں پہ جھومتے رہے؟ کہاں گیا وہ ہمارا امام؟ یاد رکھنا یہ دنیا کے امام ہیں جن کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، لیکن میرا مولا علی فرماتے ہیں اے میرا ماننے والا، عمل کر کے تو آنا، تجھے مجھے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، تیری پیشانی سے نکلتا نور بتائے گا یہ علی والا ہے۔ کل سارے پریشان ہوں گے، کل سارے حیران ہوں گے، لیکن اللہ یہ مجھے اور آپ کو اتنا مقام دے گا، ہماری پیشانیوں سے نور نکلے گا اور یہ نور بتائے گا کہ اس کا دل بھی علی کی محبت سے نورانی ہے۔ اس لیے میرے عزیزو ایک جملہ اور کہتا چلوں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر بھی مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں۔ نے فرمایا کہ جب آپ کا بچہ اس سن کو پہنچ جائے کہ اسے سمجھ آنے لگ جائے یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے، اسے سمجھ آ جائے میری بھلائی کس میں ہے، میرا نقصان کس میں ہے، تو فرمایا اس بچے کو لے جانا، گلی پہ کھڑا کر لینا، وہاں سے علی گزریں گے۔ توجہ فرمایا، اس بچے کو لے جانا گلی کے کونے پہ جہاں سے علی کا گزر ہوگا، یاد رکھنا جب علی گزریں گے اس بچے کو کہنا اتحب ھذا الفتى، آیا تو اس جوان سے محبت کرتا ہے؟ اگر اس نے کہہ دیا کہ ہاں میں محبت رکھتا ہوں، تو پھر جا کے اس کی ماں کا شکریہ ادا کرنا، اس نے تیرے حق میں خیانت نہیں کی۔ اور اگر اس نے کہا کہ میں اس جوان سے محبت نہیں کرتا، تو جا کے اس کی ماں کو طلاق دینا تاکہ اگلی تیری نسل محفوظ رہ سکے۔ اب توجہ کرنا، یہ روایتیں بتاتی ہیں علی بڑی عظمت والے ہیں۔ ہماری فکریں کجا، ہم کیسے علی ابن ابی طالب کو پہچان سکتے ہیں؟ علی کو اگر پہچاننا ہے میرا عزیز
تو پھر نہج البلاغہ کو پڑھتا جا، تجھے علی کی عظمت سمجھ آتی جائے گی۔ ہم علی ابن ابی طالب کو پہچانتے ہیں اور نہیں پہچان سکتے، میں کہتا ہوں اس لیے کہ یہ پیغمبر کا فرمان ہے، یا علی تجھے کوئی نہیں پہچانے گا سوائے تیرے رب کے اور مجھ رسول کے۔ معرفت علی ابن ابی طالب جو مرضی کر لیں، علی کو پہچاننا یہ میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ یا علی کی پہچان رب نے قرآن میں کرائی ہے یا رسول نے اپنے فرمان میں کرائی ہے، وہی ہے جو ہم لے کے آتے ہیں۔ لہذا توجہ کیجئے گا، جس کے دل میں محبت علی ہے، محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آئے مولا کے ان خطبوں کا مطالعہ کرے، مولا کے ان کلمات کثار کا مطالعہ کرے، مولا کے ان لیٹروں کا مطالعہ کرے، اسے توحید بھی سمجھ آ جائے گی، اسے آخرت بھی سمجھ آ جائے گی، اسے معاشرہ بھی سمجھ آئے گا، اور زندگی میں ہر قدم میں علی کی حکمتیں اس کی مددگار ہوں گی۔ لہذا میرے عزیزو، یہ موضوع جو میں لے کے آیا تھا، واضح ہے کہ وہ موضوع 3 چیزیں مد نظر رکھی تھیں۔ ایک، من ہوا علی ابن ابی طالب، علی کون ہے؟ ما ہی حقیقت علی ابن ابی طالب، علی کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کے لیے ایک جملہ جو مرحوم مہر علی نے کہا تھا، وہ یہ کہا تھا، جب امیر المومنین کو سمجھانا چاہا اس نے تو اتنی سی بات کی، کہتا ہے ہاں علی بشر، خبردار متوجہ ہو جاؤ، علی بشر ہے، علی انسان ہے۔ پھر کہتا ہے کیف بشر، لیکن یہ پتہ نہیں بشریت میں علی کی کیفیت کیا ہے۔ علی بشر ہے، بشریت کی کیفیت کیا ہے اس کو مجھے علم نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتا ربہ فیہ تجلی وظہر، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتی کیونکہ علی کا رب علی میں جلوہ کر رہا ہے، علی مظہر صفات پروردگار ہے۔ علی ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ہاتھ علی کا ہے، مرضی خدا کے مطابق چلتا ہے۔ علی کا قدم اٹھتا ہے، یہ قدم علی ابن ابی طالب کا ہے، لیکن مرضی خدا کے مطابق چلتا ہے۔ میں متوجہ کر رہا ہوں، پوری تاریخ پڑھو، دنیا ہمیشہ اپنی تعریف کرتی ہے، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ اپنی تعریف کرتے ہیں، لیکن نہیں دیکھا کہیں علی نے اپنی تعریف کی ہو۔ علی نے ہر کام میں اپنے رب کی تعریف کی ہے۔ پوری جنگیں دیکھ لیں، امیر المومنین کی خطبے دیکھ لیں، امیر المومنین کے لیٹروں کو دیکھ لیں، پڑھیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ علی اپنی تعریف کرتا نظر آئے۔ علی ہمیشہ اپنے رب کی تعریف کرتا ہے۔ جو دنیا علی کی طرف مڑ رہی تھی، علی انہیں خدا کی طرف موڑ رہا تھا۔
یہ ہے علی ابن ابی طالب. اب ہے اس کی کتاب جس کو کہتے ہیں نہج البلاغہ. ذرا تھوڑا بولیں. نہج البلاغت کا راستہ، بلاغت کا طریقہ. یہ نہج البلاغہ امیر المؤمنین کے وہ خطبے ہیں. کبھی مسجد میں دے رہے ہیں، کبھی عید پہ دے رہے ہیں، کبھی جنگ پہ دے رہے ہیں، کبھی قبرستان میں کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے ہیں، کبھی اپنے مسجد میں صحابہ کو بٹھا کے بتا رہے ہیں، کبھی بیٹوں کو وصیتیں کر رہے ہیں، کبھی متقیوں کے صفات بیان کر رہے ہیں، کبھی اپنے بیٹے کو ایک بہت بڑی نصیحت کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو انسان پڑھے. توجہ کرنا، مروانیوں کا ایک کاتب تھا. مروان ابن حکم، عبد الملک ابن مروان، یہ سارے لوگ انہوں نے اقتدار کو سنبھالا اور اقتدار پہ آئے. ان کا ایک کاتب تھا، منشی تھا، جو لکھنے والا تھا. بڑا ہی بلیغ، بڑا ہی زبردست قسم کی گفتگو کرنے والا اور لکھنے والا. اس سے یہ پوچھا گیا کہ تو نے بلاغت میں اتنا بڑا مقام کیسے حاصل کیا ہے؟ اتنا جو بلیغ ہے، اتنا جو اپنی بات کو پہنچانے والا ہے، یہ مقام تو نے کہاں سے حاصل کیا؟ توجہ کرنا، مروانیوں کے اقتدار میں رہنے والا، مروانیوں کا منشی، مروانیوں کے لیٹروں کو لکھنے والا یہ جملہ کہہ رہا ہے میں نے یہ کہاں سے سیکھا؟ وہ کہتا ہے میں نے امیر المؤمنین کے نہج البلاغہ کے 70 خطبے یاد کیے، میں بلیغ بن گیا. صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پہ. قبلہ انیسہ صاحب آ گئے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بھرپور جو ہے مجلس سنائیں گے انشاءاللہ. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ نہج البلاغہ ایک شخص 70 خطبے یاد کر کے بلاغت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. توجہ کرنا، انسان زندگی میں جس چیز کو مسلسل پڑھتا رہے گا وہ شے اس کے پورے وجود کے ساتھ مخلوط ہو جاتی ہے. میں نے کتنے لوگوں کو پڑھا، انہوں نے ناول پڑھے ساری زندگی تو ان کی گفتگو میں ناول ہوتے تھے. جنہوں نے قرآن پڑھا ان کی گفتگو میں قرآن ہوتا تھا. جنہوں نے نہج البلاغہ پڑھا، بار بار پڑھا، زندگی میں بدن کا جز بن گیا. اب وہ بندہ جب بھی بولتا ہے نا تو نہج البلاغہ کا کوئی جملہ بولتا ہے، نہج البلاغہ سے کسی خطبے کو پڑھتا ہے، اس لیے کہ اس نے ساری زندگی اس کو پڑھا ہے. یہی وجہ ہے میرے عزیزو، اگر میں اور آپ قرآن اور نہج البلاغہ کو سامنے رکھ لیں، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیں، قرآن کی تلاوت کرنی شروع کر دیں، جتنا جتنا آپ پڑھتے جاؤ گے اتنا اتنا قرآن کی نورانیت آپ کے وجود میں آتی جائے گی اور یہ وجود نورانی ہو جائے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ یہ قرآن تجھے معصیت الہی سے روکے گا جب تیرے وجود کا حصہ بن جائے گا. اسی طریقے سے جب میں نہج البلاغہ کو پڑھتا ہوں، دیکھیں ایک جملہ ہے، ایک جملہ حضرت فرماتے ہیں رب اکلت منعت اکلات. چھوٹا سا جملہ ہے،
فرمایا بعض اوقات ایک لقمہ اکلا، ایک لقمہ منعت اکلات کئی لقموں سے روک دیتا ہے۔ چھوٹا سا جملہ ہے حکمت کا، ایک لقمہ کئی لقمے، یعنی بعض اوقات میں سیر ہو چکا تھا، ایک آخری لقمہ مجھے کھانا نہیں تھا، میں نے وہ کھا لیا، بدہضمی ہو گئی، اب کئی دن میں کھانا نہیں کھا سکا۔ ادب ہے نا، کھانا تب کھاؤ جب بھوک، کیا خیال ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کھانا تب کھاؤ جب بھوک لگی ہوئی ہو۔ کب چھوڑو؟ جب ابھی تھوڑی اشتہا باقی ہو، تو پھر کھانے کو چھوڑ دو۔ اب اگر انسان کھانا کھاتے کھاتے وہاں پہنچ جائے کہ وہ لقمہ بھی اٹھا لے جس لقمے کی گنجائش نہیں تھی، اب یہ جو اٹھایا تو مولا فرماتے ہیں پھر کئی دن یہ کھانا نہیں کھا سکے گا۔ اب میرے عزیزو، اگر مولا کا یہی جملہ انسان اپنی زندگی میں آزما لے، ایک طبیب کا، ایک حکیم کا، ایک وہ انسان جس نے ساری زندگی حکمت کی گفتگو کی ہے، اگر ایک یہ جملہ انسان اپنے کھانے میں رعایت کرے، کبھی وہ بیماری کا شکار نہیں ہوگا۔ اس لیے شکار ہوتا ہے کہ جب ان حکیمانہ جملوں پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ لہذا میں عرض کر رہا ہوں، جاہز بہت بڑا نحوی گزرا ہے، بہت بڑا ادیب گزرا ہے، اس ادیب نے اپنی زندگی میں یہ کہا کہ میں نے اگر اس علم میں مہارت پیدا کی ہے تو میں نے نہج البلاغہ کا مطالعہ کیا ہے۔ جس علم میں چلے جائیں، جس بندے نے بھی کسی علم میں مقام حاصل کیا، بس میرے عزیزو یہ تھا نہج البلاغہ۔ پڑھے کیسے؟ دیکھیں نا، انسان روزانہ ایک جملہ پڑھ سکتا ہے، ایک جملہ پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا، ایک ورق پڑھ سکتا ہے، پڑھنے میں اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن یہ پڑھتا جائے گا ولو عربی سمجھ نہیں آ رہی، اسی پڑھنے میں نورانیت ہے۔ جب پڑھتا جائے گا آہستہ آہستہ اس کے وجود کا حصہ بنتا جائے گا۔ اب یہ ہے نہج البلاغہ۔ لکھنے والا کون ہے؟ بس دو جملے فقط عرض کروں گا۔ لکھنے والا ہے شریف رضی، سید رضی۔ شریف یعنی سید، شریف عربی زبان میں شریف رضی یا شریف مرتضی یعنی سید رضی اور سید مرتضی۔ نام ہے محمد، بھائی کا نام ہے علی، باپ کا نام ہے حسین۔ خاندان دیکھیں، نام دیکھیں، خود کا نام محمد، بھائی کا نام علی، بابا کا نام حسین، اور سید رضی کی کنیت ابو الحسن۔ اتنی عظمت والا یہ سید رضی ہے جس نے امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں خطبوں کو اور لیٹروں کو جمع کیا ہے۔ اتنی عظمت والا ہے کہ مرحوم شیخ مفید کو خواب میں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا ملی۔ خواب میں، رات کو سوئے ہوئے تھے، خواب میں دیکھا کیا کہ زہرا بی بی آئی ہیں اور ایک ہاتھ میں حسن ہے، ایک ہاتھ میں حسین ہے، اور یہ کہہ رہی ہیں یا شیخ علمہما الفقہ، اے شیخ ان دونوں کو فقہ سکھا۔ زہرائے مرضیہ آئی ہیں خواب میں، اور اپنے بچے، اب جب اس نے
شیخ مفید اللہ مقامہ نے خواب میں یہ منظر دیکھا، بیدار ہوئے، حیران ہے، پریشان ہے، یہ کیا خواب ہے کہ حسن و حسین جیسے عظیم امام اور زہرا جیسی پیغمبر کی وہ اکلوتی لخت جگر وہ میرے پاس آئے اور یہ کہے کہ میرے حسنین کو فقہ سکھاؤ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو صبح ہوتی ہے، کیا دیکھتے ہیں؟ ایک عورت آتی ہے، اس کا نام بھی فاطمہ ہے، اور اس کے ایک ہاتھ میں سید رضی ہوتے ہیں، دوسرے میں سید مرتضیٰ ہوتے ہیں، اور آ کے وہی جملہ کہتی ہے، یا شیخ علمہما الفقہ، اے شیخ ان دونوں کو فقہ سکھا۔ تعبیر مل گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خواب میں حسن و حسین تھے ان سے مراد یہ بچے تھے کہ جن کو یہ مستور جس کا نام فاطمہ ہے وہ لے کے آئی ہیں۔ اب توجہ یہ کرنا، یہ وہ عظیم انسان ہے جس کو پڑھانے کے لیے زہرا خواب میں شیخ مفید کو سفارش کر رہی ہے۔ اتنی بڑی عظمت والا۔ بس آخری جملہ، دو بھائی تھے، باپ بھی عالم تھا، باپ کی کتابیں تھیں، ورثے میں ملی، دونوں بھائیوں نے کتابیں تقسیم کرنا شروع کی، ایک کتاب ایک، دوسرا ایک، کتابیں تقسیم کرتے کرتے لکھتے ہیں کہ ایک کتاب بچ گئی۔ اب یہ کتاب کون لے؟ ٹکڑے تو کی نہیں جا سکتی، پھاڑا تو نہیں جا سکتا، لہذا یہ کتاب کون لے گا؟ کیا ضابطہ ہے، کیا معیار ہے، کیا کیا جائے؟ تو دونوں بھائیوں میں سے ایک بھائی نے یہ جملہ کہا کہ یہ کتاب وہ لے گا جس نے کبھی مکروہ کام انجام نہ دیا ہو، جس نے زندگی میں مکروہ کام انجام نہ دیا ہو وہ لے گا۔ تو پھر سید رضی بولے کہ نہیں، یہ کتاب وہ لے گا جس نے کبھی مکروہ کی نیت بھی نہ کی ہو۔ کرنا تو اپنی جگہ پہ۔ تو سید مرتضیٰ نے کہا کہ میں نے مکروہ کیا نہیں، میں نے نیت کی تھی، لہذا میرا بھائی رضی یہ تو لے لے کیونکہ تو نے کبھی مکروہ کی۔ اب میرے عزیزو، اتنی عظمت والا سید رضی، لوگوں نے بہت سارے شکوک و شبہات اٹھائے ہیں، لیکن یہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے ان خطبوں کو جمع کیا ہے، ان لیٹروں کو جمع کیا ہے، اور یقین مانیے یہ وہ تھے جن کو ان کی ماں نے طہارت میں دودھ پلایا ہے۔ ایسی عظیم ہستیاں، انہوں نے ہمارے لیے بہت بڑی میراث چھوڑی ہے، اور یہ میراث جو انہوں نے جمع کی ہے وہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ اب میرا اور آپ کا کام یہ ہے کہ واضح ہے اس میراث کو محفوظ رکھنا اور اس میراث کو اپنے بچوں تک پہنچانا۔ ہر گھر میں نہج البلاغہ ہونا چاہیے، اور نہج البلاغہ کو پڑھتے جائیں اور علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چلتے جائیں۔ ہم نے سیرہ علی پہ چلنا ہے۔ ہماری زندگیاں سیرہ علی کے مطابق کب بنے گی؟ جب ہم علی کو پڑھیں گے، علی کی شخصیت کو کتاب میں دیکھیں گے، پھر انہیں سمجھ آئے گی کہ علی ابن ابی طالب کی عظمت اور مقام کیا ہے۔ لہذا میرے عزیزو، بس ایک جملہ کہتا ہوں، امیر المومنین نے خطبہ نمبر 199 کے اندر جا کے پڑھ لینا، میں بیان نہیں کرنا چاہتا اور ختم کر رہا ہوں۔
4 چیزوں کا تذکرہ فرمایا۔ خطبہ 199 میں وہاں پہ سب سے پہلے نماز کا کتنی اہمیت ہے اور کتنی فضیلت ہے یہ بیان کی، پھر زکوٰۃ کی فضیلت بیان کی، اس کے بعد امانت کی ادائیگی کو بیان کیا، اور اس کے بعد علم الہی کا تذکرہ کیا۔ یقین مانیے پڑھتے جاؤ اور آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیوں پیغمبر نے فرمایا تھا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ جب 199 خطبے کو جا کے پڑھو، ہر جملے پہ علی قرآن کی آیت کو بیان کر رہے ہیں۔ اگر فرما رہے ہیں تعاہدوا امر الصلاۃ علیہا، اپنے ساتھ نماز کی رعایت کی گرہ باندھ لو، وحافظوا علیہا، نماز کی حفاظت کرو، وَأَكْثِرُوا مِنْهَا، زیادہ نمازیں پڑھا کرو۔ تو فوری آیت لے کے آتے ہیں کہ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ یاد رکھو نماز اللہ رب العزت نے مومنوں پہ معین ٹائم میں فرض فرمائی ہے، اور پھر فرماتے الا تسمعون، آپ کو آواز نہیں آ رہی؟ فرماتے آپ کو آواز نہیں آ رہی، آپ سن نہیں رہے ہو کہ کل قیامت کے دن سورہ مدثر کا سہارا لے رہے ہیں کہ جب ادھر جہنمی ہوں گے ادھر جنتی ہوں گے، اور پوچھیں گے جہنمیوں سے جنتی ما سلککم فی سقر، مولا فرماتے ہیں جب پوچھیں گے تمہیں جہنم میں کون سی چیز لے گئی ہے، تو وہ یہ جملہ کہیں گے وہاں لم نک من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ جہنم میں ہمارے جانے کی وجہ ہمارا نمازی نہ ہونا تھا۔ اسی طریقے سے امام پھر روایتوں کو سہارا بھی لیتے ہیں اور یہ سارے خطبے کو بیان کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ میرا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہمیں قرآن، نہج البلاغہ اور صحیفہ کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔